السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی وبکلامی فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین۔ وکتبنا له فی الالواح من کل شیء موعظۃ وتفصیلا لکل شیء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ وقال تعالی فی شان حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا۔ حاضرین کرام و معزز سامعین، جیسا کہ سابقہ درس میں آپ کے سامنے جن آیات کی تفسیر و تشریح کی گئی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو تجلی فرمائی تھی، آپ نے رب کے دیدار کا مطالبہ فرمایا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اپنی ہم تجلی پہاڑ پر ڈالتے ہیں، اگر پہاڑ اس تجلی کو برداشت کر سکا تو پھر آپ بھی ہمارا دیدار کر سکتے ہیں، اگر وہ پہاڑ اگر تجلی برداشت نہ کر سکا تو پھر آپ بھی ہمارا دیدار نہیں کر سکتے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے جب تجلی فرمائی اس پہاڑ کے اوپر، اور تجلی بھی کتنی تجلی تھی، علماء اور صحابہ کرام حدیث میں فرماتے ہیں کہ یہ چھوٹی انگلی کے پاؤں پورے کے برابر اتنی سی تجلی اللہ نے فرمائی تھی، کوئی بڑی تجلی نہیں تھی، ایک چھوٹی سی انگلی کا پاؤں حصہ، پورے سامنے کے انگل کا پاؤں انگل، اتنی سی اللہ نے تجلی، وہ بھی علماء نے بعض یہ بھی فرمایا کہ ذات کی تجلی نہیں تھی، وہ تو بس اللہ کی صفت کی اور صفات کی تجلی تھی، وہ اتنی سی تجلی پڑی تھی پہاڑ کے اوپر، تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ پارا پارا ہو گیا، جعلہ دکن، وہ ریزہ ریزہ ہو گیا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ تجلی فرمائی تو اس تجلی کا جو اثر ہوا، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں جو بصارت کی تیزی ہو گئی اس کے اندر، کہ جیسا کہ کہا گیا، اس سے پہلے بتایا گیا کہ آپ اپنے چہرے پر پردہ ڈال کر پھرنے لگے کہ لوگوں کو دیکھ کر برداشت نہیں ہو پا رہی تھی اس کے اندر، تو پردہ ڈال کر پھرتے تھے اس کے اندر۔ تو آپ کی بیوی نے ایک مرتبہ خواہش کیا کہ آپ اپنا چہرے کو مجھے دکھائی نہیں رہے ہیں، ذرا چہرے کو بھی دکھائیے، اور رب تبارک تعالیٰ کی تجلی کو جو آپ نے دیکھا اس تجلی کا بھی میں مشاہدہ کر سکوں تاکہ۔ تو آپ جیسے ہی چہرے پر سے پردہ ہٹائے تو اس کی آنکھوں کی چکا چوند، وہ روشنی، وہ تیزی ایسی تھی، فوراً ان کی بیوی اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ لی، اور پھر ان سے یہ بھی خواہش کیا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ کل میں آپ کے ساتھ آپ کی جنت میں بھی آپ کی رفیق حیات رہوں، آپ کی بیوی بن کر رہوں۔ تو آپ کی بیوی کی یہ خواہش پر موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا، اگر تمہاری خواہش یہ ہے کہ جنت میں میری رفیق اور میری بیوی بننا چاہتے ہیں تو میرے مرنے کے بعد کسی اور سے شادی نہیں کرنی۔ علماء فرماتے ہیں، یہ روایتوں میں آتا ہے کہ اگر کسی کا شوہر کا انتقال ہو جائے اور وہ عورت بعد میں، اگرچہ کہ اجازت ہے اس کو شادی کرنے کی، دوسرے اگر شوہر سے شادی کی تو دنیا میں جو آخر شوہر جو رہتا ہے کل جنت میں اس کے ساتھ رہیں گی، بول کر آئے آخر شوہر کے ساتھ رہے گی۔ تو میرے بعد اگر تم شادی کرو گی تو اس کے ساتھ رہنا پڑے گا، اگر میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو تو میرے بعد شادی نہیں کرنا۔ تو اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک تجلی کا یہ اثرات ہوئے تھے کہ آنکھاں آپ کے اندر وہ نورانیت، وہ تیزی آ گئی تھی اس کے اندر
کہ سامنے والا اس کو تاب نہیں لاتا تھا اس کے اندر۔ اور پھر تو اب یہاں پر دیدار کی تمنا کرے تھے، لیکن وہ دیدار نہ ہو سکا، کیونکہ اللہ نے شرط رکھی تھی پہاڑ اگر جگہ پہ رہیں گا تو دیدار ہوتا، پہاڑ جگہ پہ نہیں رہیں گا تو دیدار بھی نہیں ہو سکتا۔ تو آپ کو یقین ہو گیا تو آپ نے کیا کہا، جیسا ہی بے ہوش ہو کر گر پڑے اور ہوش جب آیا تو آپ نے کہا سبحانک، کہا اے رب میری تو پاک ہے، تیری ذات پاک ہے، تیرا ہر حکم حکمت و مصلحت سے خالی نہیں ہے۔ تو نے مجھے جو روکا تھا کہ لن ترانی، یہ تیرے روکنے میں ہی حکمت تھی، لیکن میں نہیں سمجھ سکا۔ اے بار الہ معافی چاہتا ہوں میں تیرے سے کہ میں ضد کیا، خواہش کیا، اصرار کیا اس کے اندر۔ تبت الیک، تیری ذات بھی پاک ہے، تیرا حکم بھی حکمت سے بھرا ہوا ہے، اور میں جو خواہش، جو بیجا خواہش کیا تھا جو نہیں کرنا چاہیے، اس پر توبہ کرتا ہوں تیری بارگاہ۔ تبت الیک، تو علماء فرماتے مفسرین کے موسیٰ علیہ السلام ہو کر، یہ نبی ہو کر ایک خواہش کرے، وہ تکمیل نہیں ہونے پر انہوں نے یہ شکایت نہیں کی، بلکہ اپنے کوتاہی پر نگاہ رکھی انہوں نے کہ میری نگاہ تجھے تاب نہیں لا سکتی تھی، میں زبردستی ضد کیا اس کے اندر، میں توبہ کرتا ہوں اس کے اندر۔ تو اب جب موسیٰ علیہ السلام نبی ہو کر خواہش کی تکمیل نہ ہو سکی، دعا کی قبولیت نہ ہونے پر شکایت نہیں کر رہے ہیں، اپنی ذات کی کوتاہی کے اوپر نگاہ رکھ رہے ہیں، تو جب نبی اپنی کوتاہی کرتا نہیں لیکن پھر بھی کوتاہی پر نگاہ ہے، تو اسی طرح انسان کو چاہیے کہ اگر رب سے کوئی دعا کرے اور قبول نہ ہو رہی ہے تو سمجھنا کہ میرے اندر کوئی کوتاہی ہے اس کے اندر۔ دعا اللہ تعالیٰ سے کر رہے ہیں لیکن قبول نہیں ہو پا رہی ہے، تو یہ اپنی کوتاہی کی طرف یہ سمجھنا چاہیے کہ میں جو دعا کر رہا ہوں وہ میرے دعا، وہ خواہش، وہ چیز میرے لیے مناسب نہیں ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ وہ دعا میرے لیے قبول نہیں کر رہا ہے۔ مناسب رہتی تو قبول کرتا۔ موسیٰ علیہ السلام کے لیے اگر وہ دعا ان کی اگر وہ تاب لا سکتے تو اللہ قبول کر لے سکتا تھا، تاب نہیں لا سکتے تھے، اللہ نے قبول نہیں کیا۔ اسی طرح بندوں کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ یہی معاملہ فرماتا ہے کہ جو چیز ان کے لیے بہتر نہیں ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کو بندے سے روکتا ہے، لیکن روکنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا، مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ آپ کی خواہش رک جاتی ہے، اس کے بدلے میں دوسرے خواہشات تک کی تکمیل اللہ تعالیٰ کرا دیتا ہے۔ جیسا کہ اب یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے موسیٰ تم دیدار الہی سے آپ کو ہم مشرف نہیں کر سکے، یہ کیا ہے ہر ایک کی بس کی بات نہیں تھی، لیکن ہم تم کو دوسرے اور کمالات سے نوازے ہیں، تم کو یہ کیا بس نہیں ہے کہ اپنی رسالت سے نوازے، اپنے ہم کلامی سے نوازے، یہ تمام کئی کمالات سے ہم نے تم کو نوازا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دوسرے اپنے نعمتوں کی طرف اشارہ کر کے ان کو تسلی دی کہ ہماری یہ نعمتوں کو دیکھو کہ یہ بھی نعمتیں کوئی معمولی نعمتیں ہیں، ہر کس و ناقص کو نہیں ملی، نبی بنائے تم کو، تم پر رسالت اور تم پر کتاب نازل کی گئی، اور تم کو طور پر بلا کر ہم کلامی کر رہے ہیں، تو یہ کیا نعمتیں کہ تمہاری کم ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے تسلی دیتے فرمایا قال یا موسیٰ انی اصطفیتک، اے موسیٰ، اب یہاں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نام لے کر پکارا، یا موسیٰ فرمایا، تو علماء جیسا فرماتے ہیں کہ ہر نبی کو نام لے کر پکارا گیا ہے، لیکن ہمارے آقا ہمارے حضور علیہ السلام کو نام لے کر نہیں پکارا گیا۔ جہاں پر بھی خطاب کیا گیا وہاں پر القاب سے پکارا گیا ہے، لقبوں سے، اچھے القاب سے پکارا گیا ہے، نام لے کر نہیں پکارا گیا اس کے اندر۔ اور علماء نے یہ بھی کہا کہ انبیاء علیہ السلام کے نام ان کی پیدائش کے بعد رکھے گئے، ہمارے آقا اور مولا علیہ السلام کا نام ابھی حضور دنیا میں تشریف آوری نہیں ہوئی، آنے سے پہلے ہی یہ آسمانوں میں بھی حضور کے نام کا ڈنکا، آسمانی کتابوں میں بھی حضور کے نام کا ڈنکا تھا اس کے اندر۔ عرش الہی پر لکھا ہوا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہاں پر بھی محمد کا نام۔ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام انجیل میں کیا کہہ رہے ہیں، مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، کہ تو انجیل میں آپ کا نام جو آسمانی کتابوں میں یہ آیا تھا کہ احمد کا نام آیا تھا اس کے اندر، ابھی حضور کی تشریف آوری نہیں ہوئی، جلوہ گری نہیں ہوئی، لیکن آپ کا نام کا ڈنکا پہلے سے بجایا جا رہا ہے اس کے اندر۔ اور چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا کہ میرے بعد آنے والے ہیں جن کا نام گرامی احمد ہوگا، تو حضور کا نام یہ محمد بھی ہے، احمد بھی ہے، محمد کے ذریعے بھی آپ کا نام کا چرچا کیا گیا،
اور احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بھی آپ کے نام کا چرچا آپ کے آنے سے پہلے کر دیا گیا۔ اور پھر ایک تو نام پہلے سے نام کا چرچا ہوا، لیکن آنے کے بعد اب نام کا اتنا چرچا ہو گیا کہ اب نام لے کر نہیں پکارا جا رہا ہے بلکہ القاب سے پکارا جا رہا ہے۔ اے نبی تم آنے سے پہلے تمہارا نام کا چرچا ہو چکا ہے، اب ہم تمہارا نام نہیں لیں گے، تم کو لقبوں سے یاد کریں گے ہم تم کو۔ تو یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کو یا موسیٰ کہا گیا، انی اصطفیتک، بے شک میں نے تم کو چن لیا، سلیکشن کیا، تمہارا انتخاب کیا ہوں میں نے، علی الناس، تمام لوگوں پر، برسالاتی، اپنی رسالت کے ذریعے سے، کہ رسول بنایا ہوں میں تم کو۔ یہ کوئی معمولی بات ہے، اللہ تعالیٰ تسلی دے رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کو، انی اصطفیتک، میں نے تم کو چنا ہوں، انتخاب کیا ہوں، تمہارا سلیکشن کیا ہوں۔ نبی کا سلیکشن ہر زمانے میں جو نبی کا سلیکشن ہوتا ہے، انتخاب ہوتا ہے، اس زمانے کے سب لوگوں میں جو افضل و اعلیٰ ہوتا ہے اسی کو نبی بنایا جاتا ہے۔ اس کا تو موسیٰ علیہ السلام اپنے زمانے کے تمام لوگوں میں سب سے افضل و اعلیٰ ہے، تبھی اللہ نے ان کا انتخاب فرمایا، انی اصطفیتک، میں نے تم کو چنا ہوں، علی الناس، سب لوگوں پر، یعنی اتنی مخلوق میری پائی جا رہی اس وقت، ان سب مخلوق کو چھوڑ کر میں نے تم کو چنا ہوں میں نے۔ تو کس کے ذریعے سے؟ برسالاتی و بکلامی، کہ اپنے رسالت، اپنا پیغام پہنچانے والا بھی بنایا، رسول بھی بنایا، وہ بھی کلامی، اپنے کلام کے ذریعے سے بھی تم کو ہم نے منتخب فرمایا، کہ ہر ایک کو کلیم نہیں بنایا، تم کو کلیم بنایا، ہر ایک کو کلام سے نوازا نہیں، کہ ہم کلامی کا شرف ہر ایک سے نہیں کیا گیا کہ وہ طور پر بلا کر ہم تم سے ہم کلامی کرتے ہیں، یہ ہم کلامی کا شرف بھی یہ تم کو ہی عطا کیا گیا ہے۔ اس کا ایک تو نبی اور رسول بنے، اور دوسرے رسالت۔ اب یہاں فرما رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام سے پہلے بھی یہ انبیاء علیہ السلام گزرے ہیں، لیکن علماء فرماتے ہیں کہ باضابطہ کتاب جو دی گئی اس سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کو سب سے پہلی کتاب تورات دی گئی تھی اس کے اندر۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے آپ کو رسالت کے ذریعے تو تمام لوگوں پر چن لیا، یعنی ہر ایک کو نبی بنایا تھا، آپ کو رسول بنایا۔ رسول کون ہوتا ہے؟ جس کو یہ نئی شریعت دی جاتی ہے، نئی کتاب اور احکامات دیے جاتے ہیں، اس کو رسول کہا جاتا ہے۔ ہم نے آپ کو اب تک انبیاء پیدا کیے تھے، اب آپ کو ایک خاص رسول بنا کر اپنا کتاب بھی آپ کے اوپر نازل کر رہے ہیں، اور وہ بھی کلامی، اور ہم کلامی سے بھی آپ کو نواز رہے ہیں، برسالاتی و بکلامی۔ تو گویا کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کی خصوصیت کا ذکر فرمایا۔ سلیکشن کس بنیاد پر ہو رہا ہے؟ ایک رسالت کی بنیاد پر، ایک ہم کلامی کی بنیاد پر ہے۔ تو دو چیزوں کی بنیاد پر ہم نے آپ کو چن لیا، منتخب کر لیا۔ کلام اللہ کا کلام، یعنی تورات بھی آپ کو دیا جا رہا ہے، رسول بھی بنایا جا رہا ہے، اور ہم کلامی کا شرف بھی ہم نے آپ کو عطا فرمایا۔ تو یہاں علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کی بنیاد پر موسیٰ علیہ السلام کو انتخاب فرمایا، چنا، دو چیزوں کی بنیاد پر، ایک رسالت، دوسرے کلام کی بنیاد پر۔ ہم نے تم کو کلام دیا، تو معلوم یہ ہوا کہ آپ کے مقام و مرتبے کو ہم نے بلند کیا، ایک تو تورات دے کر، رسول بنا کر، اور ہم کلامی کا شرف دے کر ہم نے آپ کی ذات کو اور شرف بخشا اس کے اندر۔ تو معلوم یہ ہوا کہ آسمانی کتاب اور اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب جو نبی کو عطا کی جاتی ہے، وہ کتاب اس کے ذریعے سے نبی کی عظمت و شان میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ تو ہم نے اپنے کلام کے ذریعے سے آپ کو شرف بخشا، آپ کو ہم نے عزت عطا فرمائی۔ تو ہر نبی کو کتاب اور کلام اور خصوصی صفتوں سے مشرف کیا گیا، لیکن جب ہمارے نبی علیہ السلام کا معاملہ آیا تو حضور کو قرآن کی وجہ سے شرف نہیں ملا، بلکہ علماء فرماتے ہیں قرآن کو حضور کی وجہ سے شرف اور عزت ملی زیادہ اس کے اندر۔ کیونکہ اس وجہ سے کہ کلام اللہ تو ہر ایک کلام اللہ ہی ہے، تورات اللہ کا کلام، زبور اللہ کا کلام، انجیل اللہ کا کلام، لیکن ان سب کلاموں میں افضل کلام کس کو قرار دیا گیا؟ قرآن کو قرار دیا گیا۔ تو کلام اللہ کے کلام ہونے میں کوئی فرق نہیں ہے چاروں کتابوں کے اندر، لیکن افضل کیوں قرار دیا گیا؟ کیونکہ افضل الرسل پر نازل کیا گیا، اس کو افضل قرار دیا گیا۔
تو معلوم یہ ہوا کہ حضور کا مقام و مرتبہ کو اللہ نے قرآن سے بھی افضل رکھا کہ ہر رسول اور ہر نبی کو کتاب کے ذریعے سے شرف و عزت بخشی گئی، اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ مقام و مرتبہ ہے کہ ہمارے آقا کی وجہ سے اللہ کے کلام کو شرف دے کر اس کو افضل الکتب قرار دے دیا گیا اس کے اندر۔ اور پھر علماء نے یہ بھی کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو چیزوں سے ان کو منتخب فرمایا، اس کے اندر دو صفتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو چنا، لیکن ان کی دو صفتوں کی بنیاد پر، دو چیزوں کی بنیاد پر اللہ نے ان کو منتخب کیا، چنا، لیکن ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کی دو صفتوں کی بنیاد پر ان کا انتخاب ہوا، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے کسی صفتوں کی بنیاد پر نہیں، حضور کی ذات کو اللہ تعالیٰ نے چنا۔ اس کے اندر ہر ایک کو صفتوں کی بنیاد پر چنا، حضور کو ذات کی بنیاد پر چنا کہ اے حبیب، ہم نے کسی اور چیز کی وجہ سے آپ کو شرف نہیں بخشا، بلکہ ہم نے آپ کو ہی اپنا بنا لیا ہے۔ اس کے اندر اب کیا ہوگا، اب آپ کو اپنا بنا لیا ہے تو اب آپ سے جو چیز منسوب ہو جائے گی وہ چیز شرف پانے والی بن جائے گی۔ اس کے اندر چیزوں سے شرف، یہ کلام سے شرف، کتاب اللہ سے شرف یہ اور نبیوں کو ملتا ہے، ہم نے آپ کو اپنی ذات کے لیے منتخب کر لیا، اپنی ذات کے لیے محبوب بنا کر منتخب کر لیا، تو اب آپ کی ذات کسی چیز کی وجہ سے شرف نہیں پائے گی، بلکہ جو چیز کو آپ سے نسبت ہو جائے گی وہ چیز شرف والی، عزت والی بن جائے گی۔ اسی وجہ سے علماء نے فرمایا کہ تورات ہو، زبور ہو، انجیل ہو، یہ اس کے اندر یہ آیتیں، اس کے اندر جو بھی اللہ کے کلام تھے، کلام کے آیاتاں تھے، اس کے اندر فرق نہیں تھا، کوئی مدنی ہے، کوئی مکی ہے، کوئی فلاں صورت ہے، فلاں ہے، ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ اس کے اندر سب ایک ہی قسم کے لیول کی آیتیں تھیں، لیکن یہاں پر قرآن کریم کے بارے میں کیا کہا گیا، یہ سورت یہ آیت مکی ہے، یہ مدنی ہے۔ یہ مکی اور مدنی جو قرار دیا گیا کس بنیاد پر، نبی مکے میں رہے تو وہ قرآن کی آیتیں نازل ہوئی تو وہ آیت مکی بن گئی، نبی اگر مدینے میں رہتے ہیں وہ آیت مدینے میں نازل ہوتی ہے تو وہ آیت مدنی قرار دے دی جاتی ہے۔ اس کے اندر تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کی ترتیب اور اس کا نزول کا معاملہ نبی کے نسبتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا ہے متصل فرما دیا۔ اس کے اندر اے نبی، کیونکہ جیسا اس سے پہلے کہا گیا تورات کو لینے کے لیے انہوں وہاں جانا پڑ رہا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا، اپنے حبیب کا جب معاملہ آ گیا تو اب قرآن کو لینے کے لیے ہمارے نبی کو جانے کی ضرورت نہیں تھی، قرآن حضور کے مقام پر آیا کرتا تھا، حضور جہاں جہاں ہیں وہاں آیا کرتا تھا، اور کوئی ایسا کوئی خاص مقام بھی نہیں، حضور اپنے ازواج مطہرات کے حجروں میں ہیں، وہیں پر کلام نازل ہو رہا ہے۔ اس کے اندر تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو، اور چنانچہ علماء فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے اپنے محبوب کو، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا محبوب بنایا اور آپ کی ذات کو چن لیا، تو ذات کو چننے سے کیا ہوا کہ ذات جب چن لی گئی تو حضور کی تمام صفتوں کو بھی چن لیا گیا۔ حضور کی ذات چنندہ تو حضور کے تمام صفات چنندہ، حضور کے اقوال چنندہ، حضور کے اعمال چنندہ، حضور کے فرمودات چنندہ، حضور کا اٹھنا چنندہ، بیٹھنا چنندہ، حضور کا کھانا چنندہ، پینا چنندہ، ہر ادا حضور کی اللہ کی چنندہ اور اللہ کی پسند کردہ ہے، کیونکہ ذات کو جب چنا گیا ہے تو ہر ادا کو چنا جائے گا۔ اس کے اندر تو معلوم یہ ہوا کہ حضور اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، تو معلوم ہوا کہ ہم دیکھ رہے ہیں حضور اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، حضور کلام کر رہے ہیں، یہ کلام حضور نہیں کر رہے ہیں کہ وما ينطق عن الهوى، حضور کلام کر رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں، رب فرما رہا ہے، حضور نہیں، ہم کلام کر رہے ہیں۔ اس کے اندر حضور کا چلنا، الٹنا، بیٹھنا، پھرنا، یہ سب من جانب اللہ، اللہ کی طرف سے ہے۔ حضور کا معاملہ کوئی عمل اپنی طرف سے نہیں ہے، حضور کھا بھی رہے ہیں تو اللہ کی پسند سے، پی بھی رہے ہیں تو اللہ کی پسند سے، کسی جگہ بیٹھ رہے ہیں اللہ کی پسند سے، آرام کر رہے ہیں اللہ کی پسند سے، جا رہے ہیں اللہ کی پسند سے، ہر کام حضور کا چنندہ ہے۔ جب اللہ نے حضور کو اپنا محبوب بنایا، اپنے لیے چن لیا، اب جو کوئی یہ اللہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی ذات کے لیے چنندہ بنا لیا، تو اب جو کوئی حضور کے قریب ہو گیا، حضور کے
نالے نے پاک سے متصل ہو گیا، متصف ہو گیا، اور نسبت اس کو اپنے نالے نے پاک سے لگا دی، حضور کی سنتوں سے، حضور کی سیرت سے اگر جس نے لگا دیا تو حضور سے متصل ہونا، حضور سے قرب حاصل کرنا، رب سے قرب حاصل کرنے کے قائم مقام ہے۔ کیونکہ رب نے حضور کو اپنا مقرب، اپنا محبوب بنایا۔ اب جو محبوب کے قریب ہوگا وہ رب کے قریب ہوگا اس کے اندر۔ تو رب کے قریب ہونے کے لیے محبوب کے قریب ہونا ضروری ہے، جب تک کہ محبوب کے قریب نہیں ہوں گے رب کے قریب نہیں ہو سکتے اس کے اندر۔ تو یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی وبکلامی فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین۔ بس آپ موسیٰ پکڑ لیجئے جو ہم نے کتاب آپ کو دیا ہے، اس کو مضبوطی کے ساتھ تھام لیجئے، وکن من الشاکرین، اور شکر گزار بندوں میں سے ہو جائیے، شکر کرنے والے بن جائیے کہ یہ نعمتیں آپ کو ملی ہے، جسے وہ نعمت کسی اور مخلوق کو اس زمانے میں نہیں مل سکی ہے۔ اس نعمت کا آپ کیا ہے شکر بجا لائیے اس کے اندر۔ پہلے تو خذ ما آتیتک، جو میں نے آپ کو تورات دیا ہے، جو احکامات تورات کے اندر دیے ہیں، وہ احکامات کو پہلے مضبوطی کے ساتھ تھام لیجئے، خذ پکڑ لیجئے، اور ما آتیتک جو میں نے آپ کو عطا کیا ہے اس کو مضبوطی کے ساتھ تھام لیجئے۔ کیوں؟ اللہ کا کلام ہے، ہدایت کا سرچشمہ ہے، تو اس کو تھامے رہیں گے تو پھر کیا ہے آپ بھی تھامے رہیے، اپنی امت کو بھی اس کو تھامنے کی تلقین فرمائیے۔ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اور شکر گزار بندوں میں سے ہو جائیے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے شکر کرنے کا حکم فرمایا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ نعمت پر شکر بجاوری، شکر کرنے سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ اے موسیٰ، ہم نے جو نعمت عطا کیا ہے ان نعمت پر اگر تم شکر بجا لاؤ گے تو ہم تم کو اور نعمتوں میں مزید اضافہ کریں گے۔ اور شاکرین میں سے ہو جانا یعنی خود ہی شاکر نہیں بننا، اپنی قوم کے لوگوں کو بھی شاکر بنانا، اس وجہ سے جمع کا صیغہ آ گیا، کن من الشاکرین، شاکرین میں سے ہو جائیے، اپنے ساتھ اور لوگوں کو شکر گزار بننے کے قابل بنائیے اس کے اندر۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تورات کے احکامات کو مضبوطی کے ساتھ تھام لیجیے، اور شکر گزاری۔ اب شکر گزاری کیا ہے کہ شکر گزاری انسان نعمت پر نظر رہتی ہے اور نعمت کے دینے والے پر جب نظر رہتی ہے تو انسان شکر گزار بنتا ہے اس کے اندر۔ اگر نعمت سے اس کی نظر ہٹ گئی، نعمت کو نعمت نہیں سمجھ رہا ہے تو پھر وہ شکر گزاری نہیں کرتا اس کے اندر۔ اس وجہ سے علماء فرماتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ ہمیشہ اپنے کم درجے والوں کو دیکھنا چاہیے تاکہ شکر گزاری کا مادہ پیدا ہو۔ اپنے سے اعلیٰ لوگوں کو دیکھیں گے تو ارے ان کے پاس تو یہ چیزیں ہیں، میرے پاس کیا ہے، نہ موٹر ہے، نہ بنگلہ ہے، نہ کار ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ہمیشہ کہ اپنے آپ کو کیا معلوم کیا ہے، ناشکری میں کیا ہے مبتلا ہو جاتا ہے انسان۔ اوپر والے کو دیکھتا ہے تو نیچے والے کو ایسے وہ دیکھے جن کے پاس، آپ کے پاس موٹر سائیکل ہے، اس کے پاس تو سائیکل ہے، سائیکل بھی نہیں کسی کے پاس، آپ کے پاس گھر ہے، اس کے پاس ذاتی گھر ہے، اس کا نہیں کرائے کا گھر ہے، فلاں فلاں ہے، معمولی چیزیں آپ کے پاس، جو اس کے پاس جو معمولی چیزیں ہیں اس کے مقابلے میں آپ کے پاس اچھی چیزیں ہیں، تو اس اپنے سے کمتر کی طرف دیکھیں گے تو شکر کا مادہ پیدا ہوگا، اور اوپر دیکھیں گے تو پھر ناشکری کا مادہ پیدا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کم من الشاکرین وکتبنا لہ فی الالواح من کل شیء۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے تختیوں میں لکھ دیا ہر چیز کی تفصیل، اور اس ہر چیز کے بارے میں نصیحت والی ہر بات ہم نے تختیوں میں لکھ دیا۔ اس کے اندر کیا تھے وہ؟ علماء فرماتے ہیں کہ مفسرین لکھتے ہیں کہ وہ تورات کے سلیٹس اور تختیاں جو دیے گئے تھے اس کے اندر، تو اس کے بارے میں وہ کس کے بنے ہوئے تھے، کتنے سائز میں تھے، اس کے اندر کیا لکھا ہوا تھا، مختلف اقوال علماء نے نقل کیے ہیں اس کے اندر۔ بعض نے کہا کہ وہ بہترین لکڑی کے بنے ہوئے تختیاں تھے، بعض نے کہا کہ نہیں وہ زبرجد زمرد کے بنے ہوئے تھے، یاقوت کے، بعض نے کہا یاقوت کے بنے ہوئے تھے، بعض نے کہا کہ اعلیٰ قسم کی دھات کے بنے ہوئے سلیٹس تھے۔ وہ کتنے تختیاں تھے اس کے بارے میں بھی آتا ہے کہ بعض نے کہا کہ دو تھے، بعض نے کہا 7 تھے، بعض نے کہا کہ 10 تختیاں تھے۔ اس تختیوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے تورات کے مکمل احکامات کو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر لکھ دیا تھا۔ اس کے اوپر
تو تختی لے کر وہاں سے موسیٰ علیہ السلام جو آئے تھے وہاں پر، تو وہ تختیوں کو آپ کو دیا گیا تھا۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے وہ تختیوں میں لکھ دیا تھا من کل شیء موعظۃ، ہر چیز کی نصیحت، ہر یعنی جو چیزیں انسان کے لیے نصیحت دلانے والی ہے، ہر نصیحت کا ذکر ہم نے اس کتاب میں تورات میں لکھ دیا تھا۔ اس کے اندر یہ نصیحت کی بات ہے، یہ خیر خواہی کی بات ہے، یہ اچھائی کی بات ہے، وہ تمام احکامات ہم نے دے دیے۔ وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور ہر چیز کی تفصیل بھی، یعنی احکامات بھی آ گئی، شریعت کے احکامات بھی آ گئے، اور دنیاوی تمام معاملات کی تفصیل، ہر چیز کی تفصیل بھی اس کے اندر وہ تختیوں میں آ گئی تھی۔ اس کے اندر تفصیلًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اب اس زمانے کے لحاظ سے جو تفصیلات ہونا چاہیے وہ تفصیلات اس کے اندر موجود تھے۔ جیسا کہ کہا گیا ہمارے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حضور کریم علیہ السلام پر جو کلام نازل فرمایا قرآن کریم، یہ اس کے اندر کیا بتایا گیا کہ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کوئی تر اور خشک چیز ایسی نہیں ہے جو قرآن میں ذکر نہیں کی گئی، ہر چیز کا ذکر قرآن کے اندر موجود ہے، کہا گیا اس کے اندر۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ قیامت تک آنے والے تمام علوم اور فنون کا یہ سر چشمہ ہے قرآن کریم۔ جتنے بھی علوم ہیں، جتنے بھی معلومات ہے، امور غیبیہ ہے، غیب کے معاملات ہے، علم کے معاملات ہے، سائنسی ترجیحات ہے، سائنسی علوم ہے، سب چیزیں اس قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے، اس کے اندر جمع کر دیا ہے اس کے اندر۔ تو وہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے جو اس زمانے کے لحاظ سے جو اس کے زمانے کی جو تحقیقات تھے، وہ تمام تحقیقات اس زمانے کے اس کے اندر لکھ دی گئی تھی۔ شریعت کے احکامات بھی تھے، اور اس زمانے کے جو اہم چیزیں جو ہے وہ سب چیزوں کو اس کے اندر لکھ، تفصیلا لکل شیء، ہر چیز کی تفصیل ہم نے اس کے اندر لکھ دیا تھا۔ اور پھر جیسا کہ روایتوں میں آتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ تختیوں کو لے کر آئے، اور اس کے بعد وہ تختیوں کے آپ پڑھنے لگے، قرات کرنے لگے، تو مختلف کیا ہے اس کے اندر نصیحت کی باتیں ہوتے ہوتے کیا ہے بعض چیزیں اس کے اندر ایسی تھی جس میں امت مسلمہ کا، امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ بھی تھا کہ ایک امت ایسی ہوگی، فلاں اس کی یہ صفت ہوں گی، یہ صفت ہوں گی۔ تو آپ نے وہ پڑھا اس کے اندر، تو اب وہ پڑھنے کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ بار الہ میں نے اس کتاب کے اندر پڑھا ہوں کہ ایک امت ہوگی جو کیا کرے گی، امر بالمعروف، بھلائی کا حکم دے گی، برائی سے روکے گی، اور ہمیشہ یہ ہدایت پر قائم رہے گی، ہمیشہ جہاد کرتے رہے گی یہ امت، اور آپ اس کو خصوصی کرم نوازی اس کے ساتھ فرمائے گا، یہ امت مجھے عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ وہ امت کو ابھی آنے میں دیر ہے، وہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہوگی۔ پھر آپ نے دیکھا کہ اس کے اندر اور صفتیں بیان کی جا رہی ہے، ایک امت وہ ہوگی جو قیامت سے پہلے پیدا ہوگی، اس کے اندر کیا کرے گی وہ کہ اللہ تعالیٰ اس امت کے ساتھ یہ کرم فرمائے گا کہ اگر وہ برائی کا ارادہ کرتے ہیں تو برائی لکھی نہیں جائے گی جب تک کہ برائی کر نہ لے، لیکن نیکی کا ارادہ کریں گے تو نیکی فوراً لکھ دی جائے گی، ابھی نیکی کرے بھی نہیں تو نیکی کرنے کے ارادے کا ثواب اللہ تعالیٰ لکھ دے گا اس کے اندر۔ اور پھر وہ امت ایسی ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے روئے زمین کو پاک کر دے گا، جہاں چاہے عبادت کر سکے گی، یہی نہیں پاک ہی نہیں، پاک کرنے والی زمین کو بنا دے گا کہ اگر پانی نہ ملے کسی مقام پر تو وہ مٹی سے تیمم کر کے نماز پڑھ سکے گی اس کے اندر۔ ایسی تعریفاں آپ نے جب پڑھا تو کہا گیا ہے بار الہ یہ امت کم سے کم میری امت بنا، اس امت کو، جو اس امت کی تاریخ تو نے اس کتاب میں لکھا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ وہ امت محمدی ہی ہوگی اس کے اندر، وہ ان کا ابھی آنے میں ان کو زمانہ ہے، وہ ابھی وہ آخر زمانے میں وہ امت پیدا ہوگی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ہم نے آپ کو کیا ہے خصوصی صفتوں کے ذریعے سے ہم نے آپ کو نوازا ہے، بس یہی آپ کے لیے کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تسلی دیا کہ ہم کلیم بنائیں، آپ کو تورات دیا، سب سے پہلے کتاب عطا کی جانے والے نبی رسول آپ کو بنایا، اس کے اندر اللہ نے آپ کو تسلی دیا۔ اور اس کے اندر روایتوں میں آتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے جو اس کے اندر فرمودات تھے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات ارشادات تھے، اس کے اندر مختلف کئی جملے اس کے اندر سینٹنس تھے، اس کو ہزاروں کی تعداد میں وہ سینٹنس تھے، اس کے اندر نصیحت پر مبنی اور ہدایت پر مبنی تھے اس کے اندر۔ تو اس میں سے خاص بعض چیزوں کو مفسرین نے ذکر فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام وہ پڑھتے پڑھتے ان نصیحتوں کو آپ نے یہ بھی نصیحت پڑھی اس کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ کہ دیکھو یاد رکھو تم
اگر دنیا میں یہ کامیابی کی زندگی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو تمہارے ماننے والوں کو یہ حکم دینا زہد و تقوی کو اختیار کرنا، ہمیشہ ہمیشہ ہمارا ڈر اور زہد دنیا سے زہد کسے کہتے ہیں؟ زہد کے معنی ہوتے ہیں دنیا سے بے رغبتی، دنیا میں رہنا، دنیا میں منہمک نہ ہونا، اس کو کہتے ہیں زہد۔ زہد کے معنی زاہد کسے کہتے ہیں؟ زاہد دنیا سے جو بے رغبت ہوتا ہے، یہ دنیا کرتا ہے، دنیا میں زندگی بسر کرتا ہے، کھاتا پیتا ہے، لیکن دنیا سے جی لگاتا نہیں ہے اس کے اندر، تو اس کو کیا ہے؟ زاہد کہتے ہیں۔ جیسے کہ اس کی مثال علماء نے کیسا دی کیا ہے کہ کیا ہے کہ دست بکار دل بیار کی صفت اس کے اندر ہو جائے، اس کے اندر ہاتھ کام میں لگا رہے لیکن کیا ہے ذہن یار کی طرف لگا ہوا رہے ہمیشہ، تو اس کو کہتے ہیں زاہد۔ کام کر رہا، کاروبار کر رہا، ذوق کر رہا، دیکھ رہے لوگ ادھر کہیں نوکری کر رہا ہے لیکن توجہ اس کی اپنے خالق و مولا کی طرف لگی ہوئی ہے، تو اس کو زاہد کہا جاتا ہے۔ دست بکار، ہاتھ کام میں لگا رہے، دل بیار، لیکن دل یار اور اپنے محبوب کی طرف لگا ہوا رہے، تو اس کو زاہد۔ تو یہ زاہد زہد و تقوی کو اختیار کرو، ایک حکم دیا گیا اس کے اندر۔ پھر کہا گیا اس کے اندر کہ اگر تم ہمارا قرب اور ہماری ناراضگی سے قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، ناراضگی سے بچنا چاہتے ہیں، تو حلال رزق کھانا، اس میں یہ لکھا ہوا ہے حلال سے بچو گے تو پھر یقیناً تم کو ہمارا رضا بھی ملے گی، ہمارے قرب بھی ملے گا اس کے اندر۔ تو حلال کمائی اسی وجہ سے کیا ہے کہ صوفیہ کی اصطلاح میں بھی اور اہل سلاسل کی اصطلاح میں بھی یہ چیزیں خاص طور پر ذکر کی جاتی ہیں۔ اکل حلال صدق مقال، اکل حلال اس کی بڑی اہمیت بیان کی جاتی ہے اس اندر کہ انسان حرام کاری میں جو مبتلا ہو جاتا ہے، حرام کھانے لگتا ہے، تو حرام جب پیٹ میں جاتا ہے تو انسان کو گناہوں کی طرف وہ راغب کرتا ہے۔ حلال کھانے سے انسان ایک حد تک گناہوں سے بچا رہتا ہے۔ اس میں یہ ذکر کیا گیا کہ حلال مال اختیار کرو، حرام سے بچو۔ اور پھر اور ایک بات یہ لکھی گئی کہ اے موسیٰ، ہمارے خوف اور ہمارے ڈر اور ہماری یاد میں آنکھوں سے آنسو بہاتے رہنا ہمیشہ، یہ تین چیزیں خصوصی طور پر کرنا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بار الہ، یہ کام کرنے والوں کو کیا ملے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم پہلا اگر تم زہد و تقوی اختیار کرو گے تو جنت تمہارے لیے لازم کر دی جائے گی، اور تم اگر اکل حلال کر کے حرام سے بچو گے تو ہماری خصوصی مغفرت و بخشش تمہارے ساتھ رہے گی۔ اور یاد رکھو، ہماری یاد میں ہماری خوف سے آنسو بہاؤ گے تو ہم جنت ہی نہیں، جنت میں ہمارا قرب عطا کریں گے تم کو اس کے اندر۔ یہ تین چیزیں یہ تمہارے لیے یہ کارآمد رہے گی۔ اس کے اندر نصیحتوں میں یہ نصیحتیں مفسر نے ذکر فرمایا، وتفصیلا لکل شیء، تو اس کے اندر ہر قسم کی تفصیل تھی۔ فخذها بقوۃ، پھر اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے یہ ہماری ان تمام چیزوں کو، ہماری نصیحتوں کو، شریعت کے احکامات کو، یہ خذها بقوۃ، بڑی قوت اور طاقت کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھیے۔ وَأَمُرْ قَوْمَكَ، اور اپنے قوم کو بھی حکم دیجئے کہ یأخذوا بأحسنها، کہ وہ ان بہترین باتوں کی تقلید کرے، پیروی کرے۔ یأخذوا بأحسنها، ان کے میرے جو احکامات کے اندر جو احسن ہے اس کی اختیار کرے، اس کو پیروی کرے۔ اب احسن کا صیغہ ہے، یہ اہل علم جانتے ہیں کہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، جو سب سے بہتر ہو، اعلیٰ ہو۔ تو اس کے احسن کو تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن تورات کے اندر احسن کے علاوہ بھی چیزیں تھیں، تو علماء فرماتے ہیں کہ یہاں پر اس میں تفضیل یا احسن کے معنی میں نہیں بلکہ حسن کے معنی میں ہے کہ تورات کے تمام احکامات اچھائی پر مبنی ہیں، سب کے سب حسین اور سب کے سب بہترین کیا ہے احکامات ہے، ایک بات۔ دوسری بات علماء نے یہ بھی بیان کی کہ یہاں احسن حسن کے مقابلے میں ہے کہ بعض احکامات ہم نے اس کے اندر خوب بہتر رکھے ہیں اور بعض خالی حسن اور کیا ہے اچھے رکھے ہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ ایک ہے اچھا، ایک ہے بہتر، تو معلوم یہ ہوا کہ بعض احکامات بہتر ہیں، بعض احکامات اچھے ہیں، اچھائی سے خالی نہیں ہے کوئی بھی احکامات اس کے اندر۔ تو آپ اپنی امت سے کہیے کہ شریعت کے جو احکامات ہے، ہمارے اوامر نواہی، ہمارے فرمودات، اس کو احسن قرار دیا گیا، یہ ہمارے احکامات کو مضبوطی کے ساتھ تھام لے۔ اب رہا کہ حسن کیا چیزیں ہیں، اب وہ حسن وہ چیزیں ہیں کہ جس کا کرنا
کو جائز قرار دیا گیا، جس کے کرنے پر کیا ہے کہ نہ کوئی ثواب ہے نہ عقاب ہے۔ اب کھانے پینے کی اشیاء ہے، بعض استعمال کی چیزیں ہیں، اس کے اندر ہے آپ کے لیے اجازت دی گئی اس کے اندر، تو استحبابی درجے میں جو چیزیں ہوتی ہے اس کو حسن کہا گیا ہے، اور جو فرائض کے درجے میں ہے اس کو احسن کہا گیا، کہ ہمارے احکامات جو احسن ہے، ہر اعتبار سے بہتر ہی بہتر ہے، ان احکامات کو عمل پیرا ہونے کے لیے اپنی امت کو تلقین کیجیے۔ اب رہا کہ اس کے اندر جو دوسرے اچھے احکامات جو ہے اس کے اندر، مثال کے طور پر ہماری بھی شریعت میں بات چیزیں جو ہے کہ وہ جہاں احکامات جو ہے نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، یہ تو فرض ہے اس کے اندر، لیکن اس کے علاوہ اب ہم ہر نماز کے ساتھ، فرض کے ساتھ کچھ نفل بھی پڑھ لیتے ہیں، تو نفل پڑھنا، فرض پڑھنا یہ ہمارے لیے لازم و ضروری حسن ہے، اور نفل پڑھنا حسن ہے۔ اگر یہ پڑھیں گے ثواب ملے گا، نہیں پڑھیں گے تو گناہ بھی نہیں ہوگا، یہ حسن کے درجے میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنی امت سے کہیے کہ کم از کم حسن کو اختیار نہیں کرے تو احسن کو اختیار کر لے، جو ہمارے احکامات لازم ہیں اس کو اختیار کر لے اس کے اندر۔ یأخذ بأحسنها سأریکم دار الفاسقین، کہ ان قریب میں تم کو فاسقین کا گھر دکھاؤں گا۔ سأریکم، ان قریب میں تم کو، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ اپنی امت سے کہیے کہ امت میں فاسقین کا گھر دکھاؤں گا۔ تو اب اس میں مختلف اقوال مفسرین نے نقل کیے، فاسقین کے گھر سے کیا مراد ہے؟ ایک تو بات یہ ہے کہ فاسقین کا گھر، گناہ گاروں کا گھر کیا ہے؟ جہنم ہے، کہ جہنم میں نافرمان وہاں پر رہیں گے، وہ بتایا جائے گا، ایک معنی ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ یہاں فاسقین سے مراد فرعون اور قبطی قوم جو تھی، ان کے مقامات، ان کے گھر کے بارے میں ذکر کیا جا رہا ہے کہ آپ کو جہاں مصر کے مقامات پر فرعون اور قبطی قوم رہا کرتی تھی، ہم اس مقامات کو آپ کو بتائیں گے، آپ کی امت کو بتائیں گے، یعنی کہ ایک وقت ایسا آئے گا اس مقام پر جا کر آپ کی امت، وہ قبطی قوم جہاں پر حکومت کرتی تھی، آپ اور آپ کی قوم وہاں پر جائے گی اور وہاں حکومت کرنے لگے گی۔ ہم کب؟ جب ہمارے احکامات کی پابندی کریں گے تو ہم نافرمانوں کی حکومت کردہ ملک کو ہم آپ اور آپ کے فرما برداروں کو وہاں کی حکومت عطا فرما دیں گے۔ تو یہاں سے نکل کر آپ جب وہاں جائیں گے تو یہ ہم آپ کو، یہ فاسقین کا گھر کیا ہے؟ یہ نافرمانوں کا گھر، جہاں مصر میں کیا ہے فرعون آباد تھا، قبطی قوم آباد تھی، حکمرانی کرتے تھے، اس کی طرف مفسرین فرماتے ہیں اشارہ کیا گیا۔ ہم اس کو دکھائیں گے، دکھانے سے مراد یہ ہے کہ دکھانے سے مراد وہاں پر ہم آپ کو لے جائیں گے بھی، اور وہاں کی حکمرانی بادشاہی عطا بھی کریں گے اس کے اندر۔ علماء مفسرین فرماتے ہیں اس کے تحت فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان اپنے قرآن شریعت کے احکامات پر مضبوطی کے ساتھ ساتھ تھامے رہے گا تو اللہ تعالیٰ کا گویا کہ یہاں وعدہ ہے کہ اگر وہ احکامات کو تھامے رہیں گے تو نافرمانوں کے حکومت کردہ مقامات کو ان سے نکال کر تم کو دیں گے۔ تو اس کے اندر اشارہ قیامت تک کے لیے، جب تک مسلمان اپنی کتاب اور شریعت پر اور حضور کی سیرت پر چلتے رہے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ اس کے لیے ایسا معاملہ فرمائیں گے کہ جو نافرمان قومیں حکومتیں کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ وہ نافرمان قوموں کو ہٹا کر وہاں پر یہ سچے اور پکے مسلمانوں کو جو اپنے شریعت پر عمل پیرا ہوتے ہیں وہاں کا ان کو حکمران بنائیں گے، وہاں کا بادشاہ بنائیں گے۔ گویا کہ اللہ وعدہ فرما رہا ہے۔ چنانچہ اس کے وعدے کا دوسرا رخ اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم گھبراؤ نہ اے ایمان والو، تم رنجیدہ مت ہو، تم ہی غالب آئیں گے، تم ہی سر بلند کیے جاؤ گے، لیکن کب؟ ان کنتم مومنین، اگر تم پکے سچے ایمان والے بن جاؤ، ہمارے شریعت ہمارے قرآن پر عمل پیرا ہو جاؤ، تو پھر شریعت پر عمل کرنے والے سے بڑھ کر کوئی حکمرانی کرنے کے قابل نہیں ہو سکتا۔ دنیاوی علوم پڑھ کر وہ حکمرانی کر رہے ہیں، اور جو دنیاوی اور اخروی تمام علوم کا سرچشمہ قرآن ہے، تم قرآن کے مکمل تعلیمات پر عمل پیرا ہو جاؤ تو تم کو کل دنیا کا حاکم اور بادشاہ بنا دیا جائے گا۔ بس وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا ظلمنا